اور مکانات محدود ہونے کی ایک بنیادی وجہ وہ شرائط ہیں جسے ہم نے اپنے طور سے اختیار کیا ہوا ہے، جو نظام الدین سے نہیں بتائے جاتے۔ ایسے ایسے شرائط ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں جو نظام الدین سے نہیں بتائے جاتے، اس کی وجہ سے بھی نئے مکانات کھولنے میں ہمیں بڑی تاخیر ہو رہی۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ پرانا مکان ہونا چاہیے، اور نظام الدین سے یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ پرانا مکان ہی میں جمع ٹھہرانا چاہیے، نئے مکان میں ٹھہرائے۔ دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ میاں بیوی کا کچھ نہ کچھ وقت لگا ہوا ہونا چاہیے، کم سے کم سہ روزہ وقت لگا ہوا ہو، اور یہاں سے وقت لگانے کی کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں۔ ایک دن بھی اللہ کے راستے میں نہیں لگے، اس کے گھر میں بھی جمع ٹھہراؤ۔ اور تیسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ مکانات پکے ہونے چاہیے، کچے، جھوپڑ پٹی، جھگیاں۔ یہاں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی جس طرح پکے مکانات والے محتاج ہیں اور وہاں اللہ کے رسول کی بات کو پہنچانا ہے، اسی طرح کچے سے کچے مکان، جھگی، جھوپڑ پٹیوں میں، چھپروں میں بھی ہمیں بات پہنچانی۔ سارے برابر ہیں اس محنت کے اعتبار سے، یہ بھی محنت کا میدان ہے، یہ بھی محنت کا میدان۔ یہ فرق کرنا کہ ان کو جماعت زیادہ دینی ہے اور ان کو جماعت نہیں دینی ہے، بالکل خلاف سنت ترتیب۔ پھر ذہنوں میں ایک بات اور آتی ہے کہ جماعت آئے تو ان کے لیے سہولتیں ہونی چاہیے، پانی کا اچھا انتظام ہو، بجلی کا انتظام ہو۔ دونوں شرط نہیں ہے، نہ پانی کا سپلائی شرط ہے، نہ بجلی کا انتظام کا شرط ہے۔ پانی کا انتظام نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھہرا دو، جماعت خود کرے گی۔ بجلی کا انتظام نہیں، جماعت خود انتظام کرے گی، برداشت کرے گی۔ آپ تو ٹھہرنے کا موقع دے دو، پلیٹ فارم دے دو، کام کرے گی جماعت۔ پانی کا بندوبست خود کرے گی اور بجلی کا انتظام بھی خود کرے گی۔ ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کم سے کم مکان اتنا کشادہ ہو کہ آنے والی بہنیں، جماعت کی بہنیں کم سے کم آرام تو کر سکے۔ نہیں، جماعت کی بہنیں آرام کرنے کے لیے نہیں آ رہی، ہم تو اتنے تنگ سے تنگ مکان میں بھی جماعت کا قیام کروانا چاہتے ہیں جہاں مستورات بیٹھی بیٹھی 2 راتیں گزار دیں، ٹانگ پھیلا کر سونے کے لیے بھی جگہ نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کیونکہ مدینہ طیبہ میں سارے مکانات ایسے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نصرتیں کی ہے۔ اور آج ہم ایسے مکان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آنے والی 5 یا 6 بہنیں پاؤں پھیلا کر کے اچھی سے آرام کر لیں، ورنہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ایک جماعت ہندوستان کی باہر ملک گئی، ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات، ہم نے پوچھا آپ نے نئے مکانات کھولے، نئے مکانات کی فکر کری؟ تو کیا کہ وہ نہیں کر پائے۔ نہیں، فکر تو کری تھی لیکن نئے مکان ملے نہیں۔ ہم نے وجہ پوچھی آپ کیوں نہیں ملی نئے مکان، تو انہوں نے بتایا کہ جس علاقے میں ہم گئے تھے وہاں والے کثیر الاولاد ہوتے ہیں، یعنی ان کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں، 10-10 15-15 بچے ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں، اور مکانات تنگ ہوتے ہیں، اس لیے ہم گھروں میں نہیں گئے۔ اس لیے کہ اگر ہم گھر میں چلے گئے تو رہنے میں پریشانی ہو جائے گی۔ صاف بات ہے، رہنے میں پریشانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بہنوں کو آرام کرنے کا اور پاؤں پھیلا کے سونے کا ٹائم نہیں، وقت جو ہے موقع نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ سے کوئی نیا مکان نہیں کھول۔ کتنے فکر کے افسوس کی بات، ہماری خواتین کوئی آرام کرنے کے لیے نہیں جا رہی، وہ تو اکڑو بیٹھے بیٹھے اور پاؤں جو ہے سمیٹ کر کے 2 رات گزار دیں، اللہ اللہ کرتی ہوئی، روتی ہوئی، دعائیں کرتی ہوئی، اللہ اس گھر والوں کے نسلوں کی ہدایت کے فیصلے کر دیں گے، اس جھوپڑ پٹی کو اللہ تعالیٰ دعوت کا مرکز بنا دیں گے۔ یہ اصل بات ہے۔ ہمیں نئے مکان لینے میں چھوٹا بڑا بھی نہیں دیکھنا، بجلی کا انتظام، پانی کا انتظام یہ بھی نہیں دیکھنا، اور سب سے اہم بات جس پر ہم پورا مشورہ ختم کر دیتے ہیں وہ یہ کہ کون ہے جو جماعت کو صحیح اور وقت پر اور 6 ٹائم کا کھانا کھلا دے۔ سارا مشورہ اسی پہ ہم ختم کر دیتے، سارا مشورہ اسی پر ختم کر دیتے ہیں۔ کون ہے جو ان کو اچھا اور خوش کرنے والا اور 6 ٹائم کا وقت پر کھانا کھلا دے؟ جو کھلانے کو تیار ہے اسے جماعت دیں گے، جو کھلانے کو تیار نہیں، بھئی یہ غریب لوگ ہیں کھلا نہیں سکتے، انہیں جماعت نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے اتنا کام ہونے کے باوجود ہمارے ہی پڑوسیوں میں آپ دیکھیں گے ارتداد پھیل رہا ہے، بے دینی پھیل رہی، بے حیائی پھیل رہی، اور جہالتیں پھیل رہی، بنا کلمہ نماز کے مرد اور عورتیں بغیر پردے کے دنیا سے جا رہی۔ سارا کام ہم نے ان چیزوں میں محدود کر کے رکھا ہوا ہے۔ پرانا مکان ہو، وقت لگا ہوا ہونا چاہیے، 6 ٹائم کا پیکج کھانا کھلاوے، اور اسی طرح اچھے فیسلٹیاں ہوں، اور اسی طریقے سے مکان کھلا ہوا ہو، کشادہ ہو، انتظامات ہو، کوئی بھی چیز نہیں۔ تو پھر کیا چیز ہے؟ 2 بنیادی چیز، ایک تو یہ کہ اس گھر کے اندر مردوں کا عمل دخل نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ پردے کا انتظام ہو۔ اچھی بات ہے، ورنہ اس پردے کا انتظام کر کے جمع ٹھہرا دو۔
پردے دار ہونا بھی نہیں، بلکہ پردہ دار آپ بنا لو اور جماعت ٹھہرا دو. آپ کو ایک آدمی ایک مکان دے رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ پردے کا انتظام ہے یا نہیں. اگر پردے کا انتظام نہیں تو اسے کینسل نہیں کرنا، فیل نہیں کرنا، اسے لے لینا، پردے کا انتظام کر لینا اور جماعت کو اتارنا. یہ اصل ترتیب، یہ اصل ترتیب. اور باقی یہ کہ مرد کا عمل دخل اس گھر کے اندر نہ ہو. جب تک جماعت کا قیام رہے کوئی مرد کا عمل دخل نہ ہو. ہاں وہ ہمارے ساتھ قیام کر لے، اچھی بات ہے. اگر اس کو کوئی عذر ہے اور وہ ہمارے ساتھ قیام نہیں کر سکتا تو بھی ہم اس کا گھر لے لیں گے، وہ چاہے کہیں اور قیام کر لے، کوئی حرج کی بات. صاحب مکان کا ہمارے ساتھ قیام کرنا لازم ضروری نہیں ہے. پتہ نہیں اس کو کیا عذر ہے، کیا پریشانی، بس اس سے یہ درخواست کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ دن بھر ہمارے ساتھ فکروں میں رہیں، محنت میں رہیں، تاکہ ساری فکریں ہم ان کے اندر منتقل کر سکیں، وہ ہم سے کام کو لے سکیں، ہم ان کو سمجھ سکیں. باقی رات کے وقت عذر ہے، ٹھیک ہے آپ کا کوئی الگ انتظام ہے، آپ وہاں قیام کر لیجیے گا، آپ کا عمل دخل نہ ہو اتنا کافی ہے.